چھوٹی سی غلطی پر کفر. جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی کہ غلطی سے نکلا وہ بول اور اس پہ کفر اور FIR. کہاں چلی گئی انسانیت؟ وہ دین چھوڑو، انسانیت ہی کوئی نہیں. کیا کیا تھا میرے نبی نے؟ 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے تلوار آئی، اے ہنے تلوار آئی. میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا. وہ تم تو اس کے امت کی، کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا. یہ اسلام ہے. اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں. یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا؟ عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے. کہاں چلے گئے؟ کہاں ڈوب کے؟ اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا کہ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لائے. کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا. باقی طارق جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے، جان بوجھ کے کہہ گئے، ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ. یہ میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال، خوفناک زوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے. عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا. اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، کہا توبہ تو سب کفر کے، نبوت کے دعوے. میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ. آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتا بولتا کوئی غلط جملہ بول سکتا. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے. نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے، زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح بنے دیا. تمہارے لیے ہاتھ اٹھا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے ہو. اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر. یہ نہیں کروں گا. ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے. اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو. اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے. میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے.
میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں. روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت. اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے. جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے. جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو. یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے. میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا. علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے. نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا. اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں. حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے. ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتا؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی. پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک ہے. لیکن میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام. کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے. آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی. کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں. اب باغ میں تشریف لے گئے. عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں. کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں، اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے. اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں. آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں. جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا. آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں. ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی. اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران. عرض کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں. اسی طرح چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی. تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر. باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا. آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگی. کہ یا رسول اللہ، بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحان آ گئے. طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے.
اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا۔ آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں۔ گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا، کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے۔ آیا، گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندا، جانور کی بولنا ہے۔ اور وہ ایسے مری پڑی ہے، تو آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گوہ۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تے چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ میں اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے۔ کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے۔ ہستی تو ہستی ہیں، ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود،
عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں. اور ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے. زندگی تو زندگی ہے. دو گدھے تھے، عفیر یافور. 2 خچر تھے، دد الفضہ. 4 اونٹریاں تھیں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا. 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب. چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. سب کے نام سنا دیے: لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقب، سبحہ، ورد، مرتجز، مرتجل، یعصوب. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول. اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ کہ بہت حسین گھوڑا تھا. میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا. میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، یعصوب اور ورد. اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، اونٹ. درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے، خچر. تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے، گدھا. اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں. زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے. کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو. کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ میرا حبیب ہے. اب ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی. یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہم نے استادوں سے سیکھا. میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا. محبت سکھائی. اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے. تم سے 1 پینی کا سوال نہیں ہے، 1 پینی کا سوال. اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آ رہا ہوں. ذرا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں. وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی؟ کیا ظلم کرتے ہو. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ لے لی. کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں. کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں،
بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو، اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا۔ چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے۔ تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے۔ میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا۔ اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اماں عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے۔ سوچو صحیح، منافقت تو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال یہ سر اماں عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں۔ تم سوچو تو کوئی تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے، پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، اور آپ صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہاں پتہ ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا۔
تم نے کیا کر دیا؟ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا، سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں، صبح میرا سفر بھی ہے، جلدی آنا ہے، میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ذلت و پستی کی انتہا کو پہنچ چکے۔ زندہ باد، مردہ باد، یہ کافر، وہ کافر، مار دو، قتل کر دو۔ حد ہو گئی ہے۔ تو آؤ بھائیو مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں۔ یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں، یہ تبلیغ صدیوں بعد ایک خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا داعی نہیں ہے، جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے۔ میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بنے کا سبق سکھایا، ہمیں محبت سکھائی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں نے 8 سال 7 سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی۔ انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا، سب کے لیے ہمیں اپنا عمل بتایا، عقیدہ بتایا، پختہ کیا، لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ آؤ بھائیو امت بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں، اپنے مکاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس، کسی کو دکھ تو نہ تھا۔ چھوٹی سی غلطی پر کفر۔ جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی کہ غلطی سے نکلا وہ بول اور اس پہ کفر اور FIR۔ کہاں چلی گئی انسانیت؟ وہ دین چھوڑو، انسانیت ہی کوئی نہیں۔ کیا کیا تھا میرے نبی نے؟ 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے تلوار آئی، اے ہنے تلوار آئی۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا۔ تو تم تو اس کے امت کی، کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں گے۔ چلو بھائی درود شریف پڑھو جی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔